وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تفسیر ایک حصے میں گزر چکی۔ آج اس کو مکمل کرتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ کرنی ضروری ہے کہ بنی اسرائیل اور اہل کتاب اس کا ایک گروہ ان کا حضرت سلیمان کے بارے میں، ان کی حکومت کے بارے میں نظریہ صحیح نہیں تھا۔ البتہ آج بھی موجودہ تورات میں بھی حضرت سلیمان کے بارے میں کچھ غلط نسبتیں موجود ہیں، کچھ انحرافات موجودہ تورات میں بھی موجود ہیں۔ حضرت سلیمان کی طرف وہ نسبتیں دی گئی ہیں جو اللہ کے نبی کو زیب نہیں دیتی وہ چیزیں۔ لہذا قرآن کریم نے حضرت سلیمان کا دفاع کیا کہ ان کی حکومت وہ جادو کے ذریعے آگے نہیں بڑھی، انہوں نے جادو نہیں کیا، وہ تو ایک اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کی حکومت ایسی تھی کیونکہ ان کی دعا تھی کہ پروردگارہ ہمیں ایسی حکومت دے جو کائنات میں کسی کو نہ ملی ہو۔ لہذا حضرت سلیمان اور داؤد کی حکومت یہ تاریخ کی بہت بڑی حکومت تھی۔ اسی طرح دو فرشتوں کا تذکرہ اس آیت میں ہوا جو عراق کے شہر بابل میں پروردگار نے ان کو انسانی صورت میں لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا جب جادو کا ان میں رواج تھا۔ ان فرشتوں کو بھیجا کہ آپ ان کو ایسی تعلیمات دیں جس سے جادو کی روک تھام کی جا سکے، لیکن لوگوں نے ان سے جادو سیکھ کر ان کو غلط مقاصد میں استعمال کرنا شروع کر دیا، صحیح مقاصد میں استعمال نہیں کیا، جس میں سے ایک کا تذکرہ آیت کے گزشتہ حصے میں گزرا کہ یہ ایسی چیزیں سیکھنے لگ گئے، ایسی چیزیں انہوں نے یاد کیں جس سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا ایک حد تک اثر ہے، البتہ جادو کے مختلف مراحل ہیں، اس کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک جادو جس کو حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے مقابلے میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، وہاں پہ اس کو خیال جانا ہے قرآن کریم نے، یعنی وہ حقیقت پہ مبنی نہیں تھا۔ لیکن یہاں پہ اس آیت کے لب و لہجے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک حد تک ممکن ہے نفسیاتی طور پہ ہو، خارج میں کوئی ایسا کام نہ ہوتا ہو، انسان کے ذہن پہ ایسا اثر چھوڑتا ہو، انسان نفسیاتی طور پہ کچھ کام کرے، لیکن بہرحال اس کے ایک حد تک اثر کو قرآن کریم نے اس آیت میں قبول کیا کہ وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس سے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ہوتی تھی۔
اس کے بعد وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جادو جب ایک غلط چیز ہے، ایک باطل چیز ہے، اس کو کفر کے قریب قریب جانا گیا، تو پھر اس کا اثر کیوں ہوتا ہے؟ غلط چیز کا اثر کیسے ہے؟ کیا یہ پروردگار کے ارادے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جادو؟ کیا یہ پروردگار کی قضاء و قدر کے مقابل میں آ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وما ہم بضارین بہ من احد، اور وہ اپنے جادو کے ذریعے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے، الا باذن اللہ، مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا تھا۔ باذن اللہ، علم خدا، مشیت خدا، ارادہ خدا۔ دیکھیں بہت سارے مقامات پہ قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جادو خدا کے ارادے پہ نعوذ باللہ غالب آ کے اپنا اثر چھوڑے، نہیں، اگرچہ یہ افراد آپس میں کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن پروردگار کے علم میں ہوتا ہے، اس کی مشیت میں ہوتا ہے، لیکن پروردگار امتحان اور آزمائش کے لیے لوگوں کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، جیسے آپ کی مرضی آپ کریں۔ جیسا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرنا چاہتا ہے، اگر پروردگار اپنی خاص قدرت کے ساتھ چاہے تو پروردگار اسے روک سکتا ہے، جیسا کہ ایسے کئی مقامات ہیں پروردگار نے اپنے خاص ارادے کے ذریعے روکا ہے کہ وہ چیز اپنا اثر نہ دکھا سکے، لیکن طبیعت ایسے ہی ہے، کائنات کا نظام ایسی ہے، جو آپ کام کرتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے، وہ پروردگار کے علم میں ہوتا ہے، اس کے مشیت سے ہوتا ہے، لیکن پروردگار اپنے قہری ارادہ کے ذریعے اس کو روک نہیں رہا ہوتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، پھر تاکید سے فرمایا وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے مضر تھیں، نقصان دہ تھیں، ان کے لیے نفع بخش نہیں تھیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور ان کو بھی بالتحقیق علم تھا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ انہوں نے ایسی چیز کو خریدا ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ نہیں ہے جس کے لیے آخرت میں خیر میں سے کوئی حصہ بھی، بھلائی کا تھوڑا سا پہلو بھی اس میں نہیں تھا، ایسی چیز انہوں نے خریدی۔ جادو کے ذریعے جن مقاصد تک وہ پہنچنا چاہ رہے تھے ان میں ذرہ برابر خیر اور بھلائی نہیں تھی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز تھی وہ بیچا جس کے بدلے انہوں نے انفسهم، اپنے نفسوں کو۔ کیا تھا؟ کس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا؟ اختلافات کے بدلے، اور یہ ممکن ہے اس اختلاف ڈلوانے کے بدلے ممکن ہے ان کو کچھ پیسے دیے جائیں، کیونکہ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کا معمولاً ہدف اور مقصد ان کی دنیا داری ہوتی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش ان کو علم ہوتا، کاش یہ جانتے ان کا آخرت میں خلاق کہتے ہیں خیر میں سے حصہ، ان کا خیر میں سے کوئی حصہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں۔ اب دیکھیں اس آیت کے آخر میں کہا لو کانوا یعلمون، تو اوپر تو فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، ان کو علم تھا کہ وہ بری تجارت کر رہے ہیں، تو اب کیوں فرمایا لو کانوا یعلمون؟ یعنی آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے ان کو علم تھا اور علم نہیں تھا، یہ تضاد نہیں ہے، یعنی علم تھا لیکن اپنے علم پہ عمل نہیں کرتے تھے، یہ جانتے ہوئے، جیسے قرآن کریم نے دوسری آیات میں فرمایا جَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کو اپنے اندر یقین تھا لیکن پھر بھی انکار کر رہے تھے۔ اور اس کا رزلٹ کے طور پہ آیت نمبر 103 میں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ ایمان لاتے، حقیقی معنوں میں اگر یہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، تقوی اختیار کرتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جادو سے پرہیز کرتے، ان خرافات کے پیچھے، ان عملیات کے پیچھے نہ جاتے۔ وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو پھر ان کے لیے مثوبہ کہتے ہیں ثواب کو، اجر کو، جو اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے وہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اس میں ان کے لیے بھلائی تھی، اس میں ان کے لیے خیر تھی۔ لو کانوا یعلمون، پھر یہ فرمایا کاش ان کو علم ہوتا، کاش یہ جانتے، یعنی پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جانتے تھے، ان کو علم تھا، بہت ساری چیزوں کا انسان کو علم ہوتا ہے لیکن انسان اس میں عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ لہٰذا آج بھی انسان ممکن ہے دنیا داری کی خاطر
اس قسم کے کام کریں جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں۔ معمولاً یہ افراد جو کام کرتے ہیں یہ بہت کم ایسے افراد ہوتے ہیں جو جادو والے، اور یہ ویسے تو یہ کہ شریعت میں اس کا حکم ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ بعض روایات میں جادوگر کو قتل کرنے کا کہا ہے، اس کو کافر تک کہا ہے، لہٰذا یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور معمولاً جو یہ کام کرتے ہیں جو افراد، وہ اس سے ناجائز مقاصد تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کے فیصلے کے خلاف، قضاء و قدر الہی کے خلاف اس کا استعمال کرتے ہیں، اور بعض مقامات پہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے، جیسا اس آیت میں کہا گیا پروردگار ہمیں کتاب اللہ پہ اور آسمانی کتابوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ان آیات میں بھی یہ بیان کیا جب انہوں نے کتاب الہی کو پش کی تو وہ اس قسم کے خرافات اور جادو اور عملیات کے پیچھے اور طلسمات کے پیچھے گئے۔ لہٰذا ہمیں خدا توفیق دے ہم کتاب اللہ سے تمسک کر سکیں، تاکہ ہم اچھے انداز میں دینی احکامات میں عمل کر سکیں اور اپنے بزرگان دین کی سیرت اس کو صحیح طور پہ بیان کریں۔ یہود کی طرح ہم ایسا نہ کریں کہ اپنے بزرگان دین کی سیرت میں تحریف کریں، ان کو غلط بیان کریں، جیسا کہ یہود کی عادت تھی، وہ کتابوں میں بھی تحریف کرتے تھے اور اپنے بزرگوں کی سیرت میں بھی تحریف کرتے تھے۔ خدا ہمیں اس کام سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔